شام کے وقت کالج کی کینٹین اسٹوڈنٹ سے بھری پڑی تھی۔ وجہ اسٹوڈنٹ کے ہجوم میں بیٹھا آرجے تھا جو پہلی بار کالج میں سنگنگ کر رہا تھا۔ وجہ بھی خاص تھی، ہانم سے جو ٹیسٹ گرے تھے وہ اسے نہیں کسی اور لڑکے کو ملے تھے۔ لڑکے نے اس شرط پہ ٹیسٹ اسے دیے تھے کہ وہ سنگنگ کرے گا۔ پورے کالج کو پتا چل گیا تھا کہ وہ آرجے ہے، جن کو پہلے نہیں پتا تھا، لیکن اگر نہ معلوم ہو سکا تو بس ہانم جو کب کی جا چکی تھی۔ اس کا مقصد ہانم کو شرمندہ کرنا تھا کہ اس سے ٹیسٹ بھی نہیں سنبھالے جاتے۔ لیکن پھر پرنسپل نے اسے بلایا اور وہ چلا گیا۔ جہاں انہوں نے ٹیسٹ دیکھ لیے، یوں بنا کچھ کرے بھی وہ بہت کچھ کر گیا تھا۔ Been sitting eyes walled open behind these four walls, hoping you called. It's just a cruel existence like this. No point hopping at all. Baby, I feel crazy up all night and every day. Give me something. Oh, but you say nothing. What is happening to me? I do not wanna live forever because I know I will be living in van. And I do not wanna fit wherever. I just wanna keep calling your name until you come back home. I just wanna keep calling your name until you come back home. I just wanna keep calling your name until you come back home. اس کی دلکش آواز نے پورے کالج پہ سحر طاری کیا تھا۔ گٹار بجاتے لبوں سے الفاظ آزاد کرتے وہ لڑکیوں کے دلوں کی دھڑکنوں کو تیز کر گیا تھا۔ اس نے آنکھ اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھا تھا، البتہ سب کی نظریں اس پہ جمی تھی۔ 10 منٹ بعد وہ کرسی سے اٹھا تھا۔ گٹار کو کندھے پہ لٹکانے کے بعد اس نے اپر کے ہیڈ کو سر پہ گرایا تھا، جس سے وہ پورا چہرہ چھپ گیا تھا۔ اس کے اٹھنے پر وہاں موجود ہر ایک شخص نے تالیاں بجائی تھی۔ آرجے نے قدم کینٹین سے باہر کی طرف بڑھائے۔ اسے کے چاروں طرف لڑکوں اور لڑکیوں کا ہجوم تھا۔ اسے آتا دیکھ کر سب نے اسے راستہ دیا۔ وہ اپر کی جیبوں میں ہاتھ کو ڈھونسے، چہرہ جھکائے، سیٹی پر دھن گنگناتا ہوا وہاں موجود لوگوں کے ہجوم سے نکلتا چلا گیا، بنا جانے کہ لوگ کتنی حسرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اتوار کا دن تھا۔ ماہم، ہانم اور جواد تینوں بہن بھائی گھر میں ہی موجود تھے۔ باہر چلتی ٹھنڈی ہواؤں نے دھند کو جھٹکنے پر مجبور کیا تھا، لیکن ہوا کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں دبے پڑے تھے۔ وہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ کل ہونے والے واقعے نے اسے روحان جبیل سے مزید دور کر دیا تھا۔ جب پرنسپل اسے ڈانٹ رہی تھی، اس وقت جس طرح وہ محسوس ہو رہا تھا ہانم کو یاد تھا۔ وہ چیز اسے اندر سے جلا رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ہو گیا ہانی؟ سارا آملیٹ جل گیا۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ اسے یوں گمسم کھڑے ہو کر آسیہ بیگم نے چولہا بند کیا۔ وہ چونک کر خیالوں سے باہر آئی تھی۔ اس لیے کہتی ہوں یہ اوٹ پٹانگ کتابیں کم پڑھا کرو، انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ ماں کی بات سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ آپ گھوم پھر کر میری کتابوں پر آ جاتی ہیں امی، وہ ناراض ہوئی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ ہمدان بھی اتنی کتابیں پڑھتا تھا اور پھر یوں گم سم کھڑا رہتا تھا۔ ہمدان کے نام پر ہانم نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ کبھی کبھی ہمدان کا ذکر کرتی تھی جو ان کا کزن تھا، لیکن کبھی نہ وہ ان سے ملنے گئی اور نہ ہانم نے کبھی ہمدان انکل کو دیکھا تھا۔ ہمارے خاندان کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ وہ باہر سے پڑھ کر آیا تھا جب میری شادی ہوئی، تب وہ پڑھائی مکمل کر کے لوٹا تھا۔ بالکل ہی بدل گیا تھا، خاموش سا رہنے لگا تھا، زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتا تھا، نہ جانے کیا سوچتا رہتا تھا۔ تمہاری نانی امی کہتی تھی کہ بچے کو سایہ ہو گیا ہے۔ آسیہ بیگم کو 27 سال پرانی باتیں خوب یاد تھی۔ وہ کبھی ملنے نہیں آئے آپ سے اماں؟ ہانم نے پوچھا تھا۔ جس دن میری شادی ہوئی تھی اس سے اگلے دن وہ واپس چلا گیا تھا، پھر پتہ نہیں واپس نہیں آیا۔ آسیہ بیگم نے گہری سانس لی تھی۔ ہانم نے کچھ کہے بنا ناشتے کی پلیٹ اٹھا کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ کمرے میں میوزک کی بے ہنگم آواز گونج رہی تھی۔ ماہم اور جواد دونوں اپنی سریلی آواز میں سنگر کے ساتھ ہی گا رہے تھے۔ پاگل ہو گئے ہو تم دونوں، ہانم نے کانوں پر ہاتھ رکھنے کے بعد چلا کر کہا تھا۔ ہانو آپی آرجے کا شو لگا ہوا ہے، مزہ آ رہا ہے بہت۔
جواد کافی پرجوش تھا. آواز کم کرو. خانم کو سخت غصہ آیا تھا. تم سڑیل اس کمرے میں ہی نہ آیا کرو، ماہم نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہا تھا. خانم بنا کچھ کہے پلیٹ اٹھا کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی. اس کا کچھ نہیں بن سکتا سڑیل. اس کے جانے کے بعد ماہم بڑبڑائی تھی. ٹی وی کی آواز پھر سے پورے کمرے میں گونج گئی تھی. کچھ یاد آنے پر خانم واپس اسی کمرے میں آئی تھی. میرا میگزین لائے ہو؟ اس نے تقریباً چیختے ہوئے انداز میں جواد سے پوچھا تھا، کیونکہ جتنی گانے کی آواز تھی نارمل آواز سے تو انہیں سنائی نہیں دینا تھا. آہستہ چیخو نہ خانم، گلا خراب ہو جائے گا، ماہم نے شرارت سے کہا تھا. امی کے پاس ہے، میں لے آیا تھا، جواد نے والیوم کو میوٹ کرتے ہوئے جواب دیا تھا. جب بھی آرجے کا شو لگتا تھا وہ ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا. کالج میں روحان جبیل نہیں جینے دیتا اور گھر میں یہ دو لوگ. وہ بڑبڑا رہی تھی اور ساتھ اپنا مطلوبہ میگزین تلاش کر رہی تھی. کافی دن پہلے اس نے میگزین کے ادارے کو ایک سوال بھیجا تھا. وہی دیکھنا چاہ رہی تھی کہ جواب ملا ہے یا نہیں. شکر ہے مل گیا. کتابوں کے اوپر پڑے میگزین کو دیکھ کر اس نے شکر کیا تھا اور جستجو کا صفحہ کھولنے پر اس کی آنکھوں میں چمک اٹھی تھی. شعور کیا ہے اور لاشعور کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب سمیت موجود تھا. اس نے میگزین ایک طرف رکھا اور فٹافٹ ناشتہ کرنے لگی اور مکمل طور پر پرسکون ہونے کے بعد جواب پڑھنے والی تھی. بھاپ اڑاتے کافی کے کپ کو اس نے اٹھا کر جیسے ہی لبوں سے لگایا اس کی نظریں ایک کونے پہ بیٹھے شخص پہ پڑی تھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا. نظر ملنے پر وہ گڑبڑا کے چہرے کا رخ موڑ گیا تھا. اینجل کی تیوری چڑھی تھی. اس نے کپ کو میز پر پرکھا اور اپنی جگہ سے اٹھنے کے بعد قدم اس شخص کی طرف بڑھائے تھے جس کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا. یہ شخص نہ جانے کیوں اس کا پیچھا کرتا تھا. اینجل کو اس سے حد درجہ خوف تھی. آج تو اس نے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اینجل کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ سنبھل کے بیٹھا تھا اور اس طرح ظاہر کرنے لگا جسے وہ جانتا ہی نہ ہو. ایکسکیوز می. پاس جانے پر اینجل نے سخت سے لہجے میں سے پکارا. وہ چائے پینے میں یوں مگن تھا جیسے سنا ہی نہ ہو. مسٹر مون، آپ گونگے ہونے کے ساتھ ساتھ بہرے بھی ہیں کیا؟ اس کی اس بات پر مون نے چونک کر اپنی سامنے کھڑی اینجل کو دیکھا جو اس وقت اینجل کم اور ڈائن زیادہ لگ رہی تھی. مون نے اس کے بہرے کہنے پر برا سا منہ بنایا تھا. یس، آنکھوں سے اشارہ کیا گیا تھا. بولیں، آپ میرا پیچھا کیوں کرتے ہیں؟ میں جہاں جاؤں آپ وہاں کیوں موجود ہوتے ہیں؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی. نو. مون نے نفی میں سر ہلایا جسے کہہ رہا ہو کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. او تو آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں. اینجل نے دونوں ہاتھوں کو ذرا سا اوپر اٹھا کے خاص برٹش لہجے میں کہا تھا. نو. مون نے پھر سر نفی میں ہلایا تھا اور ہونٹوں پر آئی مسکراہٹ کو مشکل سے ضبط کیا تھا. لسن مسٹر مون، اگر آپ آئندہ مجھے اپنے آس پاس نظر آئے نا تو ایک گرم گرم چائے کا کپ منہ پہ گرا کر جو آدھا چہرہ بچا ہوا ہے نا وہ بھی جلا دوں گی، یا پھر جو سامنے گلدان نظر آ رہا ہے نا وہ اٹھا کے سر پہ مار دوں گی. سمجھ آئی؟ اس کی دھمکی سن کر مون کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی. یہی اصل حقیقت ہے کہ میری بے رخی چاہت ہوئی مثال کفس مجھ کو. مجھے تم سے محبت ہے، بس اتنی بات کہنے میں لگے کئی برس مجھ کو. وہ اتنی خطرناک کب سے ہو گئی تھی؟ مون کو حیرت ہوئی. سمجھ آ گئی نا؟ اس کے خاموش رہنے پر اینجل نے دوبارہ پوچھا. نو. وہ ایک بار پھر سر نفی میں ہلا چکا تھا جبکہ اینجل غصے سے مٹھیاں بیچتی وہاں سے چلی گئی تھی. اس کے لمبے اوڑے کوٹ کے پیچھے انگلش میں بروکن اینجل لکھا تھا. I am so lonely broken angel, one and only broken angel. جینی کے ساتھ گائے گئے گانے کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج گئے تھے اور پھر اس کی دھمکی کو یاد کر کے وہ کھل کے مسکرایا تھا. تیری داستانِ بے وفائی میرے چہرے پہ رقم ہے، زندگی میں صرف سوزش غم ہے. تیری بے وفائی کا غم، تیری بے اعتنائی کا غم، تیرے مغرور لہجے میں جھلکتی حدت کا غم، دل بے تاب کی نارسائی کا غم، پاکیزہ جذبات کی رسوائی کا غم. غم ہے مجھے تیری بے رخی کا، تیرے انداز و اتوار کی بے زاری کا.
غم ہے مجھے دھڑکن کے تھم جانے کا، سانس کے رک جانے کا، خون جم جانے کا، اور غم ہے مجھے یوں جیتے جی مر جانے کا۔ وہ 12 سال کا تھا جب پہلی بار پولیس نے اسے گرفتار کیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ قبرستان میں موجود تھا اور مرحومہ سیدہ عائشہ جبیل کی قبر کھودتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ بہت بار پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ سر بچہ ہے، وہ قبر اس کی ماں کی ہے، شاید ماں کی محبت نے اسے دیکھنے کے لیے ایسا کیا ہو۔ ایک سپاہی کے کہنے پر پولیس انسپکٹر نے اثبات میں سر ہلایا تھا اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسے سید حویلی چھوڑنے گئے تھے، اور آج پھر وہ اسی پولیس اسٹیشن میں موجود تھا پورے 2 سال بعد۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ رات کے اس پہر تم قبرستان میں کیا کر رہے تھے؟ پولیس انسپکٹر نے اپنے سامنے بیٹھے 14 سالہ لڑکے سے پوچھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ جواب دو، اس کے کچھ نہ بولنے پر انسپکٹر نے پوچھا۔ اس نے سر اٹھا کر ایک نظر انسپکٹر کو دیکھا اور پھر کچھ گنگنانا شروع کیا تھا۔ انسپکٹر کو لڑکے پہ بے تحاشا غصہ آیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دو، نہیں تو کیا نہیں تو؟ لڑکے کے چہرے پر ایک دم ناگواری ابھری۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، کیوں کیا تم نے ایسا؟ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا ہے اس قبرستان میں جو روز تم وہاں جاتے ہو؟ کیا مجھے قبرستان جانے کا حق نہیں ہے؟ الٹا سوال آیا تھا۔ لیکن قبر کھودنے کا حق کس نے دیا تمہیں؟ انسپکٹر نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ میں بس ایک تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ لڑکا پرسکون ہو چکا تھا۔ کیسا تجربہ؟ انسپکٹر حیران ہوا۔ یہی کہ مرنے کے بعد قبر میں انسانی جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کون کون سے کیڑے جسم۔ کیا بکواس ہے یہ؟ انسپکٹر نے لڑکے کی بات کاٹی۔ اس کی بات وہاں موجود سبھی لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی، جبکہ وہ پرسکون بیٹھا ہونٹ سیٹی بجانے کے انداز میں سکیڑے ہوئے تھا۔ انسپکٹر کو اس پر کسی پاگل کا گمان ہوا تھا۔ کیا وہ واقعی پاگل تھا؟ کیا اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا؟ انسپکٹر سمجھنے سے قاصر تھا۔ مسٹر جبیل کو فون کیا جائے، آج انہیں میں بتاؤں گا کہ ان کا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ انسپکٹر نے اپنی دائیں طرف کھڑے ایک سپاہی سے کہا تھا جو بے یقینی سے انسپکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ سنا نہیں تم نے؟ فون ملاؤ، انسپکٹر نے غصے سے حکم دیا۔ لیکن سر وہ علاقے کے معزز شخص ہیں، انہیں یہاں بلانا۔ انسپکٹر کے گھورنے پر باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے اور وہ فوراً فون کی طرف لپکا، جبکہ لڑکا پرسکون انداز میں بیٹھا کچھ گنگنا رہا تھا۔ شعور کیا ہے؟ سوال کے پہلے حصے کا جواب اس نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ کچھ سوالات سوچ لیتے ہیں۔ کیا خود کار روبوٹ جو اپنا راستہ خود تلاش کر سکتا ہے باشعور ہے؟ کیا پالتو کتا جو جذبات کا اظہار کر سکتا ہے اور خود سے بھی فیصلہ لے سکتا ہے؟ کیا شعور رکھتا ہے ایک نوزائیدہ بچہ جو دودھ پی کر لڑکھڑا کے سو گیا ہے، اسے باشعور کہیں گے؟ یا ایک سوتے ہوئے شخص کا شعور جاگتے ہوئے شخص سے فرق رکھتا ہے؟ اس بارے میں سچ یہ کہ ابھی ہمارے پاس شعور کی موروثی تعریف یا اس کی پیمائش کا طریقہ یا فریم ورک نہیں۔ مادے یا توانائی کے بارے میں تفصیلی اور کامیاب فریم ورک موجود ہے، مگر ذہن کے بارے میں ان کا متوازی نہیں۔ مگر صورتحال اب بدل رہی ہے۔ اس دور کی مشترکہ زبانیں معلومات ہیں، کتابیں، تصاویریں اور فلمیں ہوں یا ہماری جنیاتی سٹرکچرز، ان سب کو معلومات کے سٹرکچرز میں ڈھالا جا سکتا ہے، جسے 0 اور 1 کی صورت میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ یہ معلومات خود کسی میڈیم کی محتاج نہیں، چاہے یہ کمپیوٹر کی یادداشت میں بلکہ چارج کے طور پر ہے یا کسی صفحے پہ لکھی گئی لکیروں میں۔ ویسی ہی معلومات اعصابی خلیات کے جوڑوں میں بھی حالت کے طور پر ہوتی ہے۔ کمپیوٹر کے ابتدائی دور سے ایک بحث رہی کہ ذہن کو معلومات کی حالاتوں سے سمجھا جا سکتا ہے، مگر اس خیال کو کسی بھی نظریے میں بدلنے کے ذرائع کی کمی رہی۔ پہلی بار لیونارڈو ٹینونی نے ایک مربوط نظریہ پیش کیا جس کو انٹیگر اینڈڈ انفارمیشن تھیوری، مربوط معلومات کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ یہ نظریہ 2 بنیادوں پہ کھڑا ہے، ایک یہ کہ شعور کی حالتیں ممتاز ہیں اور معلومات سے بھرپور ہے، دوسرا یہ کہ معلومات مربوط ہے، کوشش بھی کی جائے تو ایک حالت کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے۔ یعنی اگر آپ اپنے دوست کو روتا دیکھیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ چہرہ دیکھ لیں اور رونا نوٹس نہ کریں، یا کسی منظر کا ایک حصہ یاد رکھ لیں اور دوسرا چھوڑ جائیں۔ تو جو بھی معلومات ہے وہ مکمل اور ناقابل تقسیم ہے۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہی تھی سوچ کی لکیریں اس کے چہرے پر واضح ہو رہی تھی۔ اتنا پڑھنے کے بعد اس نے صفحہ پلٹا تھا
اس مربوط معلومات اور شعور کی اکائی کے پیچھے اعصابی نظام کے بہت سے حصے مل کر کام کرتے ہیں. جب یہ تعلق منقطع ہونا شروع ہو جائے، جیسا کہ نیند یا بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے، تو شعور مدھم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر منقسم دماغ والے مریضوں کو دیکھیں جن کے دماغ کے 2 حصوں کا رابطہ مرگی کے دوروں کے علاج کے لیے منقطع کیا جاتا ہے، تو یہ نظر آ جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے شعور بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. اس لیے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ شعور کے لیے اکائی کی صورت میں ممتاز حالتوں کا رابطہ درکار ہے. ایک کمپیوٹر ہارڈ ڈسک میں کیپیسٹی ذہن سے زیادہ ہوگی، مگر یہ اکائی کی صورت میں جڑی نہیں. اس ہارڈ ڈسک میں معلومات 0 اور 1 کی صورت میں، اور اس میں محفوظ تصاویروں سے کمپیوٹر یہ اندازہ آسانی سے نہیں کر سکتا کہ اس میں محفوظ تصاویریں ایک لڑکی کی ہیں جو بچپن سے بڑی ہوتی ہوئی اب ٹین ایجر بن چکی ہے. بایولوجیکل ذہن کم انفارمیشن رکھنے کے باوجود ان کو بہت آسانی سے یکجا کر سکتا ہے. ایسا نیورونز کے کراس لنک ہونے کی وجہ سے جتنا لنکس بڑھتے جاتے ہیں وہی معلومات اتنی معنی خیز ہوتی جاتی ہے. ان سے ٹینونی یہ نتیجہ نکالتا ہے انٹیگر اینڈڈ انفارمیشن کی پیمائشی شعور کی پیمائش ہے. ان خیالات کو ریاضی کی زبان میں انفارمیشن تھیوری کے تصورات کے طور پر بتایا جا سکتا ہے، اور اصولی طور پر ان کی پیمائش کسی بھی چیز کے لیے کی جا سکتی ہے. بایولوجی میں کسی ایک دماغ کے نیورونز، ایکسونز، ڈینڈرائٹ اور سائنیپسز کو دیکھتے ہوئے انٹیگریشن کی پیمائش کرنا ممکن ہو سکے گا. اس سے جو نمبر نکلے گا جو اس نیٹ ورک کی حالت کی پیمائش کرے گا، اسے یوں کہہ لیں کہ اس کا احتیاط کا نمبر ہوگا. جتنا انٹیگریٹ سسٹم ہوگا اتنا یہ احتیاط زیادہ ہوگا، اور اتنا ہی یہ نمبر اور یہ شعور کی حالت بتائے گا. اس نظریے سے ہمیں کئی مشکل سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں. سیریبلم جو کہ دماغ کے پچھلے حصے میں ہے، اس میں نیورونز کی تعداد سیریبرل کارٹیکس سے زیادہ ہے. اگر سیریبلم کام کرنا چھوڑ دے تو کئی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں، مگر مجموعی طور پر شعور پر اثر نہیں پڑتا، جبکہ کارٹیکس یا تھیلمس شعور کے لیے بہت ضروری ہے. ایسا کیوں؟ مربوط معلومات کا نظریہ اس کا جواب اس حصے کی سرکٹ کی پیچیدگی کے فرق سے دیتا ہے. اسی طرح گہری نیند میں جاگتی حالات میں انفرادی خلیہ کی ایکٹیویٹی میں فرق نہیں آتا، مگر ان خلیوں میں شعور کی کیفیت کے فرق کا جواب اس نظریے سے مل جاتا ہے. اس نظریے سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ شعور کے لیے نہ کوئی حص چاہیے اور نہ ہی کوئی آؤٹ پٹ. یہ خود اپنے اندر ایک ڈائنامک اینٹیٹی، اور اس میں کینسر کے مریض کی تکلیف، بچپن کی یادیں اور مراقبہ کرتے شخص کا سکون پایا جاتا ہے. اسکراؤل کی تشریح کی جائے تو گلاب کی مہک، سیب کی سرخی اور کوئل کی آواز انہی اعصابی تعلمات میں ہی موجود ہے. ڈسکلیمر، IIT ابھی شعور کی مکمل وضاحت نہیں کرتا، لیکن اس بارے میں اب تک کی بہترین سائنٹیفک تھیوری انٹیگر اینٹڈ انفارمیشن تھیوری ہے. یہ 2004 میں پہلی بار پیش کیا گیا. اسے بہتر کرنے پر کام ہو رہا ہے. اس کی تیسری ریویژن 2014 کی ہے. شعور کے بارے میں ہونے والا بہتر کام ابھی تک یہی ہے. اسے سمجھ کر آپ اس موضوع پر ہونے والے کام اور سمت سے متعارف ہو سکتے ہیں. انسانی دماغ میں 100 ارب کے قریب نیورونز ہیں. ان میں سے زیادہ تر نیورونز دماغ کے ان حصوں میں ہے جن کا شعور کی پروسیسنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پر انسان کے دماغ میں سب سے زیادہ نیورونز سیریبلولا میں ہے، جو ہماری حرکات کی کوآرڈینیشن کا کام کرتا ہے، لیکن اس حصے کا شعور سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت سی ایسی حرکات کرتے ہیں جن کے بارے میں نہ تو ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ یہ حرکات کیسے طے پا رہی ہے، اور اکثر صورتوں میں ہمیں یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ کوئی بھی حرکت ہو رہی ہے. نیورونز کی ایجاد سے پہلے ان حصوں میں ہونے والی پروسیسنگ کو لاشعور کا نام دیا جاتا تھا. وہارام باکر کی ایک نئی تحریر پڑھنے کے بعد ہانم نے گہرا سانس لیا تھا. جتنا وہ چیزوں کو جاننا چاہ رہی تھی وہ اتنی ہی پیچیدہ ہوتی جا رہی تھی. سلام سید صاحب. وہ گیٹ سے اندر داخل ہوا تھا جب گارڈ نے اسے دیکھ کے سلام کیا تھا. گارڈ سیدوں کا بہت احترام کرتا تھا، جبکہ وہ بدقسمتی سے سید خاندان سے تعلق رکھتا تھا. وہ بنا کچھ جواب دیے آگے بڑھ گیا تھا. کلاس کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر لان میں ٹہلتی ہانم پہ پڑی تھی. وہ رک گیا تھا. وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی. آجے کی نظریں فون پر بات کرتی ہانم پہ جمی تھی. وہ اس کے ہونٹوں کی حرکت کو دیکھنے کے بعد اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا بات کر رہی ہے. اچانک اس کے چہرے پہ ناگواری ابھری تھی. وہ اپنے غصے کو ضبط کرتا آگے بڑھ گیا تھا.
وہ جان گیا تھا کہ حانم نے فون پہ کیا کہا تھا۔ کون روحان جبیل؟ دنیا کی بدقسمت ترین لڑکی ہوگی وہ جس کی زندگی میں روحان جبیل داخل ہوگا۔ فون پر حانم نے مہرو سے کہا تھا۔ آرجی کی آنکھیں غصے کے باعث سرخ ہو چکی تھی۔ کوریڈور میں داخل ہونے پر اس نے پلر کو ٹھوکر ماری تھی۔ شاید حانم جانتی نہیں تھی کہ وہ انجانے میں جو کہہ گئی تھی اس کے بدلے میں آرجے سے کبھی معاف نہیں کرنے والا تھا۔ ایک پل لگا تھا اسے خود کو نارمل کرنے میں، اور پھر وہ گہرا سانس لیتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ پرسکون سا کلاس میں بیٹھا مس حانم کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا پتا ہانی وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین لڑکی ہو جو روحان جبیل کی زندگی میں داخل ہوئی ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک ریشنلسٹ اگر خدا کو نہ مان کے اپنے آپ کو عظیم سمجھے تو وہ بیوقوف ہوا نا۔ اس کے پاس عقل ہوتی تو وہ خدا کی نشانیوں کو پہچان لیتا نا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تم آج جلدی اکیڈمی آ جانا، کچھ کام ہے۔ اور کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ دوسرا انسان اللہ پاک سے کتنا قریب تر ہے۔ کیسا کام؟ حانم نے پوچھا۔ وہ اس کی دوسری بات کو نظر انداز کر گئی تھی۔ تم آؤ تو صحیح، پھر بتاتی ہوں۔ اوکے، کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، وہ لے لوں پھر آتی ہوں، حانم نے پرسکون سے انداز میں کہتے ہوئے فون بند کیا تھا۔ جیسے ہی وہ کلاس میں داخل ہوئی، آرجے کو کلاس میں دیکھ کر وہ تھوڑا حیران ہوئی تھی۔ آج وہ وقت سے پہلے ہی موجود تھا، اور کمال یہ تھا وہ کھڑکی سے باہر آسمان کو نہیں تک رہا تھا۔ کیسی ہیں آپ مس حانم؟ وہ تمیز سے پوچھ رہا تھا۔ حانم کو تو حیرت سے منہ کھلا رہ گیا تھا۔ کیا ہوا مس حانم، آپ ٹھیک ہے؟ وہ ہنونک بنی اسے دیکھ رہی تھی جب آرجے نے دوبارہ پوچھا۔ وہ سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اللہ توبہ، کتنے روپ ہیں اس شخص کے، اللہ اس بلا سے بچائے مجھے، حانم نے دل ہی دل میں دعا کی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، وہ سنبھل کر بولی تھی، بلکہ آرجے کے چہرے پر مسکراہٹ بیٹھی تھی، وہ جیسے اس کی سوچ پڑ گیا تھا۔ کچھ دن رہ گئے تھے حانم کے اس کالج میں، 2 مہینے پورے ہونے والے تھے۔ وہ یہ کچھ دن بنا کسی ہنگامے کے گزارنا چاہتی تھی، لیکن آج ایسا ہونے نہیں دینے والا تھا۔ آسیہ بیگم ماہم کے ساتھ بازار آئی ہوئی تھی، گھر کا کچھ سامان لینے کے غرض سے۔ شام ہو گئی تھی، انہیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ سردیوں کے موسم میں شامیں ویسے بھی جلدی دن کو ختم کر دیتی ہیں۔ جلدی چلو ماہم، ہانی بس آنے والی ہوگی اور کھانا بھی بنانا ہے، آسیہ بیگم نے بے دھیانی میں سڑک پار کرتے ہوئے کہا تھا، جب سامنے سے آتی گاڑی ان سے ٹکرا گئی تھی۔ امی! ماہم جو تھوڑا پیچھے تھی، اس کی خوفناک آواز گونج کر رہ گئی تھی۔ وہ گیٹ سے باہر نکلی تھی، بے دھیانی میں راستے میں پڑے ہوئے پتھر سے اس کا پاؤں ٹکرا گیا تھا۔ حسبی اللہ، حانم بڑبڑائی تھی۔ جانے کیوں اس کا دل گھبرا گیا تھا۔ ایک دم اسے سخت غصہ آیا ہوا تھا۔ مہرو نے اسے جلدی آنے کا کہا تھا اور وہ خود آئی بھی نہیں تھی۔ اندھیرا ہونا شروع ہو گیا تھا، ٹھنڈ کی شدت میں ابھی اضافہ ہوا تھا۔ وہ جلد از جلد اب گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، باہر سے اسے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میکی کھانا بنا رہا تھا۔ آرجے اچھے سے جانتا تھا کہ آج کچن کی خیر نہیں تھی۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر رہا تھا جب چنگھاڑتے موبائل نے اس کی توجہ اپنی جانب مرکوز کروائی۔ موبائل کی اسکرین پر نمبر دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ کیسے ہو شامو کاکا؟ فون کو کان سے لگاتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ سلام کرتے ہیں پہلے آرجے، حشام نے جواب دیا تھا۔ اوف، پھر سے لیکچر۔ مولوی صاحب آپ مجھے اس لیے فون کرتے ہیں کہ اخلاقیات بتا سکیں، آرجے نے مصنوعی خفگی سے کہا تھا۔ نہیں، تم خود ہی سیکھ جاؤ گے، حشام کو یقین تھا، اور اس کی بات پہ آرجے کا فلک شگاف کہکہا ابھرا تھا۔ وہ دروازہ کھول کے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا، جہاں میکی نے ہر چیز کا تہس نہس کیا ہوا تھا۔ پورے کچن میں اس نے سبزیوں کو پھیلایا ہوا تھا۔ آرجے کو کچن کو دیکھ کر ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کافی صفائی پسند تھا، اور یہ شاید اس میں ایک واحد اچھی عادت تھی۔ میکی، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ تقریباً چلایا تھا۔ فرائیڈ رائس بنانے کی کوشش کر رہا تھا، اپرن پہنے میکی نے پلٹ کر کہا تھا، جس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ لیکن تم رو کیوں رہے ہو؟ آرجے حیران ہوا۔ رو نہیں رہا، پیاز کاٹ رہا ہوں، میکی نے سو سو کرتے ہوئے جواب دیا تھا، جس پر ایک بار پھر آرجے کا کہکہا بلند ہوا تھا۔ ہنسو مت آرجے، تمہیں اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، حشام جو اس کی باتیں سن رہا تھا اس کے ہنسنے پر کہا تھا۔
اس نے ملازم کو چھٹی دی تھی، اب بھگتے۔ وہ بے رحم ہوا تھا۔ نہیں حشام بھائی، ملازم کی وائف کی طبیعت خراب تھی، وہ چھٹی مانگ رہا تھا، میں نے دے دی۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ کھانا تم بناؤ۔ بیکی نے روتے ہوئے اس کی شکایت لگائی تھی۔ یار تم لوگ آرڈر کر لو، کیوں اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رہے ہو؟ نہیں، کھانا تو یہی بنائے گا۔ لگے رہو منا بھائی، وہ ایک آنکھ دباتا شرارت سے کہتا کچن سے باہر نکل آیا تھا، جبکہ میکی نے موبائل پر ریسپی پر نظر دوڑائی اور پھر جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگ گیا۔ سنو، بی جان چاہتی ہیں کہ میں شادی کر لوں۔ حشام اسے اب اپنی مشکل بتانے والا تھا۔ یعنی کہ خودکشی کر لو؟ آرجے نے مذاق اڑایا تھا۔ شادی خودکشی نہیں ہوتی آرجے۔ حشام کو اس کی بات بری لگی تھی۔ اچھا تو کر لو نا پھر۔ مجھے ابھی بہت کچھ کرنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم شادی کر کے بی جان کی ایک خواہش پوری کر دو۔ حشام نے صاف بات کی۔ واٹ؟ آرجے کو جھٹکا لگا۔ وہ حشام کی بات پر ہنسا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ شامو کاکا میں اتنا بے وقوف ہوں جو دوسروں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے شادی کر لوں گا؟ ویری انٹرسٹنگ، تم تو کچھ بھی کر سکتے ہو نا۔ حشام نے اس کی بات اسے یاد دلائی تھی، لیکن وہ کام جو میں خود کرنا چاہتا ہوں، اور ویسے بھی آج کل کے دور میں شادی کی کیا ضرورت ہے؟ 3-4 نام کی بیویاں تو ویسے ہی ابھی ایک وقت میں رکھ سکتا ہوں، وہ محسوس ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اب تم شادی کا بھی مذاق اڑاؤ گے؟ حشام ناراض ہوا۔ لیکن کوئی شادی کے لائق ہو تب نہ، اور ایک ہی عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچنے سے ہی میرا دم گھٹتا ہے۔ شادی میں ضرور کروں گا، اپنی پسند سے، وہ بھی 3-4 لڑکیوں سے کروں گا نا۔ اور اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کر رہا تھا۔ ویسے آرجے تم نہ کوئی بہت ہی گھٹیا اور ذلیل انسان ہو۔ آرجے نے اس کی بات اچکی تھی اور پھر خود ہی اپنی بات پہ کہکہا لگایا تھا۔ تم سے بات کرنا فضول ہے۔ حشام کو افسوس ہوا تھا۔ یعنی تم 3-4 لڑکیوں کی زندگی برباد کرو گے؟ حشام نے سوال کیا۔ کون روحان جبیل؟ دنیا کی بدقسمت ترین لڑکی ہوگی وہ جس کی زندگی میں روحان جبیل داخل ہوگا۔ ام حانم کے الفاظ اس کی سماعت میں گونج گئے تھے۔ اس کے ہونٹوں پہ پھیلی مسکراہٹ ایک دم سمٹی تھی۔ لیکن تم سے بات کر کے اچھا خاصا فریش ہو جاتا ہوں، کیونکہ تم باتیں ہی ایسی کرتے ہو۔ روحان جبیل واقعی میں حشام جبیل کی باتوں پر سب سے زیادہ ہنستا تھا۔ اور جہاں تک بات ہے لڑکیوں کی زندگی خراب کرنے کی، لڑکیاں تو اب بھی خود میرے پاس برباد ہونے آتی ہیں، البتہ شادی کا ابھی سوچا نہیں۔ وہ اچانک سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اور سناؤ، حویلی کب جا رہے ہو؟ بی جان یاد کر رہی تھی تمہیں، جبکہ حشام نے بات پلٹی تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس کے موبائل پہ رنگ ہوئی تھی، جس سے اس کا دھیان بھٹکا تھا اور گاڑی سامنے سڑک پار کرتے ہوئے کسی سے ٹکرائی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ گھبرا کے گاڑی سے باہر نکلا تھا اور پھر سامنے موجود شخصیت کو دیکھ کر وہ دھنگ رہ گیا تھا۔ آسی، وہ بڑبڑایا تھا۔ ماہم ہاتھ میں پکڑے شاپر ایک طرف رکھتے ہوئے آسیہ بیگم کی طرف بڑھی تھی۔ گاڑی نے بس ہلکا سا چھوا تھا۔ سیٹھ حمدان نے بر وقت بریک لگائی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں امی؟ ماہم ایک دم ڈر گئی تھی۔ لوگوں کا ہجوم ان کے ارد گرد جمع ہو گیا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ آسیہ بیگم نے اٹھنے کی کوشش کی تھی، لیکن ٹانگ میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ آپ کو نظر نہیں آتا؟ جب ڈرائیونگ نہیں آتی تو روڈ پہ نکلتے کیوں ہیں آپ لوگ؟ ماہم اس شخص کو دیکھتے ہوئے چیخی۔ آسیہ تم ٹھیک ہو؟ سیٹھ حمدان جسے ٹرانس سے باہر آیا اور آسیہ بیگم کی طرف بڑھا تھا، وہ اسے پہچان گیا تھا۔ اتنے سالوں بعد بھی وہ اسے ایک پل میں پہچان گیا تھا، اور یہی حال آسیہ بیگم کا ہوا تھا جب انہوں نے اپنے سب سے اچھے کزن کو اتنے سالوں بعد دیکھا تھا۔ زیادہ لگی تو نہیں؟ وہ پاس بیٹھے ہوئے پوچھ رہا تھا، جبکہ ماہم ہونک بنی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، آسیہ بیگم نے ماہم کا سہارا لے کے اٹھتے ہوئے جواب دیا۔ سیٹھ حمدان نے آسیہ بیگم کے چہرے پر تکلیف کے اثرات دیکھ لیے تھے۔ آسیہ بیگم کو سلامت دیکھ کر لوگوں کے ہجوم چھٹ گیا تھا۔ آ جاؤ ہسپتال چلتے ہیں، شاید تمہیں زیادہ لگی ہے۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، میں نے کہا نا چلو۔ حمدان صاحب نے غصے سے ان کی بات کاٹی اور آسیہ بیگم کو لگا تھا وقت کہیں نہیں گیا۔ اس کے سامنے کھڑا ہوا وہ شخص آج بھی ویسا کا ویسا تھا، جسے کہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ جیسے ہی وہ گلی میں داخل ہوئی تھی، ایک بڑی سی سیاہ رنگ کی گاڑی گلی سے مین روڈ پر داخل ہوئی۔ حانم چونکی تھی، ان کے محلے میں اس طرح کی گاڑی کسی کی نہیں تھی۔ وہ آس پاس کے لوگوں کو جانتی تھی، شاید کسی نے نہیں لی ہو۔
وہ بڑبڑاتی ہوئی گھر کی جانب بڑھی. خلاف معمول پہ ہی دستک پہ ہی دروازہ کھل گیا تھا جو ماہم نے کھولا تھا. امی کدھر ہیں؟ خانم کو حیرت ہوئی تھی. اندر ہے. ماہم تھوڑی سنجیدہ تھی. خانم نے قدم تیزی سے کمرے کی طرف بڑھائے. امی کیا ہوا آپ کو؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ آسیہ بیگم کو بستر میں لیٹا دیکھ کر خانم پریشان ہوئی تھی. ہاں میں ٹھیک ہوں، آسیہ بیگم نے مسکرا کے جواب دیا. بازار سے واپسی پہ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا امی کا. ماہم نے جیسے دھماکہ کیا تھا. خانم تو جیسے سن ہو گئی تھی. ارے نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے. تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، آسیہ بیگم نے خانم کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا. اور کمال یہ ہے کہ وہ گاڑی والے امی کے کزن نکلے جو ابھی گئے ہیں. ماہم کی بات پر خانم کو وہ گاڑی یاد آ گئی. انہیں نظر نہیں آیا کیا؟ ایسے کیسے انہوں نے؟ خانم کے آنسو جیسے گلے میں اٹک گئے تھے. غلطی اس کی نہیں ہے، میرا ہی دھیان نہیں تھا. اور خوشی ہے مجھے اس بات کی، اگر میں گاڑی سے نہ ٹکراتی تو ہم دونوں کبھی نہ ملتے. چلو اس بہانے ملے تو صحیح. آسیہ بیگم کے لہجے میں واقعی خوشی تھی جبکہ خانم پریشان ہوئی تھی. اگر امی کو کچھ ہو جاتا تو؟ وہ اس خیال سے ہی گھبرا گئی تھی. ان کا واحد سہارا اس دنیا میں ان کی ماں ہی تھی. وہ شکر ادا کر رہی تھی اللہ کا جس نے ان پر اپنا رحم کر دیا تھا.